أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله کس نے چمکتا دن ہے بخشا رات سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قرآن پڑھ کر دل کو کر لو نورانی دل میں خدا کا نام بسا کر بات پکڑ لو نورانی نیک بنو اے دوستو کام کرو سب رحمانی سورج کے شعلے بھی کہتے حشر کی شدت ہے والا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کم دار دیے نسل سار دیے کم دار دیے نسل سار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے دس آئے صدیق عمر نے دس آئے عثمان علی نے دس آئے صدیق عمر نے دس آئے عثمان علی نے بڑی لذت دیدار دیے ہاں بڑی لذت دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے دو جگ دے مختار دیے دو جگ دے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری
نسبت زہرا دے وادی نسبت دو جگ اندر تارے دیے دو جگ اندر تارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے
حسرت بھی حسینہ دیو دے غالت مکنی کل حشر نو بی بیا منا تیرے لال دے مکنی نا اس دن اس دینا آمال دے مکنی نا اس دن اس دینا آمال دے مکنی کل حشر نو بی بیا منا تیرے لال دے مکنی کل حشر نو بی بیا منا حسرت بھی حسینہ دیو دے غالت مکنی حسرت بھی حسینہ دیو دے غالت مکنی کل حشر نو بی بیا منا تیرے غالت مکنی کل حشر نو بی بیا منا تیرے غالت مکنی مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا ہم پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا گدا کا حق ہے کہ رہے
کہتے ہیں کرم بے اکو تانگ مدینے نو جان دی کوئی دل دی حسرت ہور نہیں اکو تانگ مدینے نو جان دی کوئی دل دی حسرت ہور نہیں اڑ سونیا تیری مرضی ہے میرا تے کوئی زور نہیں اکو تانگ مدینے نو جان دی کوئی دل دی حسرت ہور نہیں میرا دل کہتا ہے حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا میرا دل صبریدہ اس دل وچوں جاتا چور نہیں پر کی کریے بے صبریدہ اس دل وچوں جاتا چور نہیں ہن سونیا مرضی میرا تے کوئی زور نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینوں آقا منانے دا ڈنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینوں آقا منانے دا ڈھنگ بھی نہیں پھر بھی میرے آقا میں تو ہرگز بھی دور نہیں پھر بھی میرے مالک میں تو ہرگز بھی دور نہیں ہن سونیا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں تیرے حسن نے چرچے عرشاں تے تیرے نام تے تذکرے فرشاں تے تیرے حسن نے تذکرے
کوئی زور نہیں گتاب دیدار پاون دی کوئی دل دی حسرت ہور نہیں جی کیا نہیں کیا صحیح فروغ کر رہے ہیں جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جانا ہے جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جانا ہے جدوں کریے ذکر محمد دا دل نو سرور آ جانا ہے جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جانا ہے رب سونے اپنے حبیب نو بخشش دیاں تجھیاں دتیاں رب سونے اپنے حبیب نو بخشش دیاں تجھیاں دی نظر جدے ول ہو جاوے دی نظر جدے ول ہو جاوے وہ مجرم بخشیا جاتا ہے دی نظر جدے ول ہو جاوے وہ مجرم بخشیا جاتا ہے رب سونے اپنے ولیاں نو اے بخشش دیاں تجھیاں دتیاں رب سونے اپنے ولیاں نو اے بخشش دیاں تجھیاں دی نظر جدے ول ہو جاوے انہاں دی نظر جدے ول ہو جاوے وہ مجرم بخشیا جاتا ہے انہاں دی نظر جدے ول ہو جاوے وہ مجرم بخشیا جاتا ہے اودے حکم دی صورت مڑدا ہے جن ٹوٹے او جڑدا ہے اودے حکم دی صورت مڑدا ہے جن ٹوٹے او جڑدا ہے خدا حکم ہوے تے پتھراں خدا حکم ہوے تے پتھراں بولن دا شعور آ جانا ہے خدا حکم ہوے تے پتھراں بولن دا شعور آ جانا ہے میں نور دی عظمت نو مددا پر وکری شان مدینے دی میں نور
یہ شہر مدینے نو جدو یہ شہر مدینے نو ہر قدم تے تورا جانا ہے جدو یہ شہر مدینے نو ہر قدم تے تورا جانا ہے جدو دیکھا اپنے عملانوں میں تصائب ڈب ڈب جانا جدو دیکھا اپنے عملانوں میں تصائب ڈب ڈب جانا جدو دیکھا میں تیری برحمت دوں جب ویکا میں تیری برحمت دوں ظلمات سرورا جانا ہے جب ویکا میں تیری برحمت دوں ظلمات سرورا جانا ہے پسند خدا کی نبی کا دلبر پسند خدا کی نبی کا دلبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر کوئی نہیں ہے ان کا ہمسر کوئی صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر کبھی جا مشکل میں دین آئے تیرے عمل سے یقین پائے کبھی جا مشکل میں دین آئے تیرے عمل سے یقین پائے تیرے عمل سے یقین پائے تو مسکراتا ہے گھر لوٹا کے شاہ تو مسکراتا ہے گھر لوٹا کر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر یا میرا میری لاج رکھ دے سنی عرض میری سلطانہ میں بیٹھی رہنا وہ بن کے اج بیٹھی رہنا وہ بن کے تو اٹھ کے نکھاری جانا یا شاہ جینا لاج رکھ دے سنی عرض میری سلطانہ بکھو سائی بابا دائے بیڑا بھریا بکھو سائی بابا دائے بیڑا بھریا جڑا جی تے آیا ہو دریا جی جڑا جی تے آیا ہو دریا بکھو سائی بابا دائے بیڑا بھریا بکھو سائی بابا دائے بیڑا بھریا جڑا تے آیا ہو دریا ہر لمحہ ہر گھڑی یہ دعا ہے میری میرا پیر خانہ سلامت رہے عمر لگ جائے میری میرے
نا ختم نبوت کے ایک گل پہلو کر کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جو بندہ ایک ہے میں نبی ہوں جو کہ معجزہ دکھا تو بھی کافر ہو جائے باقی ساری گلاں ہیں جڑی ہے نا راوی اتنے آ جائے لڑکی بچہ جم دے کلمہ پہ لکھن لگ پے اور ایک اور سی شیر بن کے کھا جائے دجال نے ساری چیزیں کر دی مان جاؤ یہ شرطیں بالکل ٹھیک نہیں انہوں نے چیلے چانٹے دوائی جا رہے ہیں اگر ان سے کسی انکار کرنا تو تھوڑا چاہیے ہوتا ہی پتہ نہیں کالر ہے کہ نہیں داڑھی بھی نال نہیں سی حالانکہ ساری چیزیں غلط ہیں نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں اگر وہ آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے معزز حاضرین دین کے ارکان ہیں کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج جہاد کوئی بندہ جب ان کا انکار کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے لیکن ختم نبوت ایک ایسا حساس مسئلہ ہے کہ بندہ انکار نہ بھی کرے صرف دل میں شک ہی کرے تو کافر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر کہتا ہے جی کہ فلاں بندے نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس سے دلیل بھی طلب کرے گا وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے شک کیا ہے تو یہ اتنا حساس مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے قانون جاری کر دیا اور حکم صادر فرما دیا کہ حضور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے تو یہ امت محمدی کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم آخری نبی ہیں 150 احادیث ہیں جس میں میرے نبی نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے پھر حضور کریم نے ایک مثال کے ساتھ وضاحت فرمائی آپ نے فرمایا کہ جب اللہ نے نبوت کی حسین عمارت کو بنایا تو اس میں سارے نبی آ گئے تھے ایک اینٹ کی جگہ اللہ نے خالی چھوڑ دی تھی تو میرے آنے سے وہ مکمل ہو گئی اب کسی نبی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے میں اللہ کا آخری نبی ہوں پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کس کس کے نبی ہیں تو اس کا جواب اللہ نے فرمایا کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اے محبوب تم فرماؤ میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو جو بھی اللہ کی کائنات ہے جو بھی اس میں بستا ہے ان سب کے لیے حضور نبی کریم اللہ کا رسول ہیں نبی ہیں اور رحمت بن کر آئے ہیں جیسے
سب کا خدا ایک ہے، ایسے ہی ان کا ہمارا تمہارا نبی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ 30 دجال 30 کذاب ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن میں اللہ کا رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور نبوت کو پیدا فرمایا، لیکن میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو 2 دجال جنہوں نے حضور کے ظاہری زمانہ حیات میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، وہ کذاب، ایک مسلمان کذاب تھا جس کی عمر 150 سال تھی۔ لوگ اس کی لمبی عمر کی وجہ سے اس کی باتوں میں آ گئے تھے، تو اس نے حضور کریم کو خط لکھا کہ یہ آدھے عرب کے آپ نبی ہیں، آدھے عرب کا نبی میں، یا آپ کے وصال کے بعد مجھے نبی تسلیم کر لیا جائے۔ تو سارے صحابہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، محفل لگی ہوئی تھی، تو میرے نبی نے فرمایا کون ہے جو اس کذاب کے پاس خط لے کر جائے گا؟ تو ایک بوڑھے صحابی حبیب بن زید غور کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ سعادت مجھے بخشے۔ تو نبی پاک نے اپنا گھوڑا انہیں عطا فرمایا اور نیزہ انہیں عطا فرمایا اور فرمایا اے میرے صحابی اس کذاب کی بارگاہ میں ذرا ڈٹ کے جانا۔ تو وہ صحابی بوڑھے تھے، صحیح طرح چل پھر نہیں سکتے تھے۔ جب میرے نبی نے فرمایا تو ویسے چلا جیسے ایک نوجوان چلتا ہے، جیسے فوج کا سپاہ سالار چلتا ہے۔ اس کذاب کے دربار میں وہ صحابی خط لے کے چلے گئے، اس کا دربار لگا ہوا تھا۔ تو زید بن حارثہ نے خط پیش کیا، تو بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے درباری سے کہتے ہیں یہ خط پڑھ کر سناؤ۔ تو خط کی پہلی لائن پہ لکھا ہوا تھا کذاب، یعنی کہ جھوٹا۔ تو جب اس نے اونچی آواز میں کذاب کہا تو تیش میں آ گیا، کہتا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ تو حبیب بن زید نے فرمایا کہ میرا نبی جس کو کذاب کہہ دے وہ کذاب ہی ہوتا ہے۔ 7 سمندروں کا پانی سے بھی وہ اپنا جھوٹ سچا نہیں کر سکتا جس کو میرا نبی کذاب کہہ دے۔ کہتا پیچھے مڑ کے دیکھ، میرے پہرے دار تیرا سر قلم کر دیں گے۔ تو حبیب بن زید نے فرمایا میرے 12 بچے ہیں، ابھی کچھ دودھ پیتے ہیں، جب مجھے میرے نبی نے حکم دیا تھا تو میں نے ان کو نہیں دیکھا، تو میں ان کو کیوں دیکھوں گا؟ جو چیز بندے کے دل میں ڈر پیدا کرتی ہے وہ تو میں دیکھ کے نہیں آیا۔ تو اس کذاب نے حبیب بن زید کا تلوار کے ساتھ ایک بازو قلم کر دیا، خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ کہتا ہے باز آ جا ورنہ میں تیرا دوسرا بازو بھی قلم کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا ہمیں ڈراتا ہے جو صبح فجر کی نماز کے بعد دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا کر، بستر پر سونے سے پہلے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ بستر پہ موت نہ دینا، میدان جنگ میں موت دینا۔ اس نے دوسرا بازو بھی قلم کر دیا، تو وہاں ایک بندہ دربار قلم کر دیا، کی مطلب اتار دیا، سر اتار دیا۔ کی ہوتا ہے قلم کر دیا؟ قلم کر دیا کاٹ ہے جو ضروری قلم لانا ہے، قلم تو ہے کوئی نہ قلم لکھے تو سر کاٹ دیا، ہاں گل ہوئی نا، سر کاٹ دیا۔ تو ادھر حضور کریم مدینہ منورہ میں بیٹھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ سارا منظر حضور کریم مدینہ منورہ میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میرے زید کو شہید کر دیا گیا ہے، اور فرمایا اور ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کے لیے اجر بھی میرے نبی نے بیان کر دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سارے اپنی رحمت کے دروازے میرے زید کے لیے کھول دیے۔ تو اس مسلمان کذاب کا جو خاتمہ وہ صدیق اکبر کے دور میں ہوا تھا، یہ سعادت بھی صدیق اکبر کو حاصل ہے کہ اس کذاب کا خاتمہ صدیق اکبر نے کیا اور ختم نبوت پر پہرا دیا۔ آج جو امت مسلمہ کو مسئلہ درپیش ہے وہ مرزا غلام قادیانی کا ہے۔ یہ 1835 میں انڈیا قادیان میں پیدا ہوا۔
1879 میں اس نے جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی اور یہ ایک آنکھ سے کانا تھا. سیالکوٹ کی عدالت میں 15 روپے ماہوار پہ نوکری کرتا تھا. تو جب اس نے نبوت کا ڈھونگ رچایا تو اس کی موجیں لگ گئی. یہ انگریزوں کا وفادار تھا. یہ کہتا تھا کہ جو انگریزوں کا وفادار نہیں وہ اللہ کا بھی وفادار نہیں ہے. پھر کہتا تھا کہ سارا دین اپنی جگہ ہے. اب دو چیزیں آ گئی ہیں نہیں. ایک تو نعوذ باللہ میں نبی ہوں. دوسرا کہتا تھا کہ اب جہاد نہیں ہوگا, اب کافروں کے خلاف جہاد نہیں ہوگا. تو یہ بڑا منظم ہوتا چلا گیا ہے. اس کے بعد اس کے ماننے والوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی. اس کے ماننے والوں کو قادیانی مرزائی احمدی بھی کہتے ہیں. یہ سب کے سب مرتد ہیں. تو پاکستان بننے کے بعد بھی اس تحریک نے زور پکڑا. تو علامہ شاہ احمد نورانی اس تحریک کی قیادت کر رہے تھے. تو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے شاہ احمد نورانی سے کہا کہ آپ کل اسمبلی میں آئیں, میرے جو اسمبلی کے ممبران ہیں اس کے سامنے ان کو جھوٹا ثابت کر دیں تو میں نے کافر قرار دے دوں گا. تو علامہ شاہ احمد نورانی جس صبح آپ نے اسمبلی میں جانا تھا اس رات آپ نے سوچا کہ میں کیا کروں, تو خیال آیا کہ وہی کروں گا جو بدر کی رات میرے نبی نے کیا. جو اللہ کی بارگاہ میں عرضیں کی تھی میں بھی اپنی نبی کی بارگاہ میں عرض کروں گا. تو انہوں نے مصلح بچھا لیا میرے نبی کی بارگاہ میں, عرضیں کرنا شروع کر دی. تو قسمت جاگی, آنکھ لگ گئی, میرے نبی کی زیارت ہوئی. نبی پاک نے آ کر تبکی دی اور فرمایا گھبراؤ نہ, میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اگلی صبح ان کے دروازے پر دستک ہوئی. ان کے دوست آ گئے تو ان کے ساتھ قادیانی بھی تھے. وہ کہتا ہے یہ ہمارے ساتھ چلیں, قادیانی آئے آپ سے ملیں. وہ ان کو کسی جگہ پر لے گئے تو بریف کیس دیا, اس میں 10 کروڑ روپیہ تھا. کہتے ہیں آپ اسمبلی میں نہ آئیں, یہ بیانہ ہے, باقی رقم بعد میں ملے گی. تو علامہ شاہ احمد نورانی نے ٹھوکر مار کے اس بریف کیس کو, اس کے پیسے زمین پہ بکھر گئے. کہتے ہیں تم میری قیمت لگانے آئے, میں تو پہلے ہی بک چکا ہوں. میری قیمت نبی پاک نے لگا دی ہے, جس کی قیمت نبی پاک لگا دے وہ کبھی بک نہیں سکتا. اے قادیانیوں تم کل بھی کافر تھے, تم قیامت تک کافر رہو گے. یہ بات میں اسمبلی میں ثابت کر کے رہوں گا, چاہے امریکہ کینیڈا جتنے مرضی تمہارے پیچھے ہوں, میں تمہیں کافر قرار دلوا کے دم لوں گا. تو اگلی صبح مرزا کا پوتا بڑا بن ٹھن کے آیا, بڑی انگریزی بولتا تھا. تو علامہ شاہ احمد نورانی کے ساتھ ایک دوسرے مسلک کا بندہ, دوسرے فرقے کا بھی بندہ آگے کھڑا ہو گیا آپ کے پاس. تو مرزے کا پوتا کہتا ہے جی انہی کی کتاب سے, انہی بندوں کی کتاب سے حوالہ دے کے کہتا ہے ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی نبی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو علامہ شاہ احمد نورانی نے فرمایا ہمارے بڑے ان کو ظالم قرار دے چکے ہیں, ان کی بھی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو بڑی محنتوں کے ساتھ قادیانی کو کافر قرار دے دیا گیا, لیکن وہ آج تک اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے. وہ آستین کے سانپ کی طرح چھپ کر بیٹھے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے ساتھ والا بندہ قادیانی ہے کہ کوئی دوسرا ہے. کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, سکولوں میں, فوج میں قادیانی بھرتی کیے جا رہے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کا ذہن خراب ہو, ان کے عقائد خراب ہوں. حضرات آپ نے اور میں نے جو کام جو کرنا ہے, جو آپ کے اور میرے ذمہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو ووٹ دینا. کیونکہ اگر آپ کسی اور پارٹی کو ووٹ دیں گے تو یہ ختم نبوت کے خلاف جانا ہے. ایک مثال ہے, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو آگ بڑی بلند تھی. تو دور سے ایک چڑیا تھی جو اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے دور سے پھینک دیتی تھی. تو اسے کسی نے کہا کہ یہ تو آگ بڑی سخت ہے, بڑی زیادہ ہے, تیرے قطرے سے یہ آگ بجھ جائے گی. اس نے کہا میں جانتی ہوں یہ آگ نہیں بجھے گی, لیکن حشر کے دن میرا نام ابراہیم علیہ السلام کے طرفداروں میں آ جائے گا. اور چھپکلی تھی, وہ پھونکے مارتی تھی کہ آگ زیادہ بلند ہو, حالانکہ اس کی پھونکوں سے آگ نے بلند نہیں ہونا تھا.
لیکن اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو اور اس کی نسلوں کو سزا دی ہے کہ اس نے نبی کی مخالفت کی ہے۔ تو جو نبی کی ختم نبوت کے خلاف کام کرے، جو میرے نبی کی توہین کرنے والوں کا ساتھ دے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو یہ آپ پہ اور میرے ذمہ ہے کہ ہم ان کی حمایت کریں جو ختم نبوت پر پہرا دیتے ہیں، جو حضور کی ناموس کے لیے کام کرتے ہیں۔ سارے غازی ممتاز قادری علم دین شیر جیسے نہیں ہوتے، یہ سعادت ان کو حاصل ہے، لیکن آپ اور میں ان کی حمایت کر کے جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ تلوار سے زیادہ طاقتور قلم ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے شعر آج بھی ان گستاخوں کے پر وار کرتے ہیں، ان کا سینہ چیرتے ہیں، جس طرح میرے مرشد کریم کی کتاب وسیلہ نجات بھی قیامت تک ان گستاخوں کے سینہ چیرتی رہے گی۔ تو ہر بندے نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو سمجھائیں ختم نبوت کتنا اہم مسئلہ ہے، حضور کی شان کتنی ضروری ہے، تو اس سے ہم نبی کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اب اسلام پڑھ رہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، صدقائے صدیق اکبر رہے آنکھوں میں اثر آپ کا چہرۂ انور، اے میرے بندہ پرور، سائیں بابا سب پہ نگاہ ہو، ہم سب کو یہ عطا ہو، سب پڑھے روزے پہ جا کر صلوات اللہ علیہ۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی وصحبہ بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بارک مبرک وزدی سیدنا مشکورا۔ مولا اس میں محمد واسطہ بحرمت نام محمد میرے پیر مذکور کو شیخ والی امت عمر دراز عطا فرما۔ قرآن رسایہ سے اطلاع دے رکھا مولا پہ نبی پاک دے اتنا درود جتنا تیرے نزدیک ادنا بشمار، اتنا تیرے نزدیک درختوں کے پتے پانی کے قطرے بھی اتر دے دے، اتنے تیرا فضل ہے، تیری رحمت ہے۔ مولا جو صلی وسلم دائما ابدا کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیہ وسلم اجمعین۔ میرا مدد کا یا رب 30 بندے